داری حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اللهم صل على. والصلاة والسلام على اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم من يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران ابو الفضل العباس، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یہ اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے جو انسان کو زندگی میں بھی حیات عطا کرتا ہے اور موت کے بعد بھی انسان کو مرنے نہیں دیتا، حیات کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے. اور سامعین محترم، آج پوری دنیا میں صف ماتم بچھ گئی ہے. آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. آج پوری دنیا میں عزاخانے سج گئے ہیں. آج ہر مقام پر مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. اور یقینی طور پر یہ محرم کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، دیکھیے چاند کی کیا علامت ہے. کچھ چاند ایسے ہوتے ہیں، اگر میں محرم کے چاند کے حوالے سے بات کروں، کچھ چاند ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ اور ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ چاند ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر آپ اور ہم خوشی مناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے محرم کے چاند میں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مومن کا دل گریہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ گریہ کرے.
مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ عزاداری کرے، مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ ماتم کرے، مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ کالا لباس پہن کر مجلس عزا میں جائے اور فرش عزا کا حصہ بنے۔ یعنی کہ یہ محرم کا چاند، دیکھیے سامنے محترم ایک بہت اہم نقطہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ انسان کی عام دنوں میں اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، مومن کی سوچ نہیں ہوتی۔ بھئی عام دنوں میں انسان اپنا سوچتا ہے، لیکن مومن کے جو مومن سوچتا ہے وہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی۔ سامنے محترم محرم کا چاند پہ گفتگو کر رہا ہوں، جو مومن سوچتا ہے وہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی۔ مومن وہی سوچتا ہے جو عطائے زہرا ہوتی ہے، مومن وہی سوچتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی اور ہمارے اندر یہ سوچ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھیں تو ہم فرش عزا پر جائیں، جیسے ہی ہم محرم کا چاند دیکھیں ہم مجلس عزا میں جائیں۔ آج آپ اتنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کی زندگی انتہائی تیز ترین ہے، لیکن اس تیز ترین زندگی میں بھی اگر کوئی انسان اپنے لیے وقت نکال رہا ہے، وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال رہا، مجلس امام حسین کے لیے وقت نکال رہا ہے وہ انسان، اور وہ انسان اپنی حیات سے، اپنی اجازت سے وہ وقت نہیں نکال رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو اس مجلس عزا میں بھی آتا وہی ہے جسے بی بی پاک بلاتی ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں یقین کی منزل پر رہ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس عشر محرم الحرام میں ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یعنی کہ یہ محرم کا چاند آپ کو اور ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم فرش عزا پر آئیں، فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر امام حسین علیہ السلام منعقد کریں۔ لیکن سامنے محترم دیکھیے، جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، یعنی کہ محرم کا چاند نموداد ہوا، پوری دنیا میں فرش عزا بچھ گیا، ہم جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کے چاند کو دیکھ رہے ہیں تو ہم گریہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے سامنے محترم، انسان تو مہمان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک لمحہ فکری آپ کو دے رہا ہوں، انسان مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ عام زندگی میں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمان کے آنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دستور کو تبدیل کر دیا۔ اب ہم نے محرم کا چاند نظر آنے کے بعد جب اپنے گھروں پہ امام بارگاہ میں فرش عزا بچھایا تو اس یقین کی منزل پر بچھایا کہ اس فرش عزا پر امام حسین علیہ السلام ہمارے مہمان ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی کہ اس مجلس عزا میں امام حسین علیہ السلام ہمارے مہمان ہوں گے۔ لیکن مہمان کے آنے پر ہم عام زندگی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام امام حسین علیہ السلام میں یہ تاثیر دی کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا اور ہم فرش عزا پر آ گئے اور ہمیں یقین ہے کہ مولا فرش عزا پر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر مجلس عزا کی رونق ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر مجلس عزا میں آتے ہیں۔ تو آیا ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم مستقل گریہ فرما رہے ہیں، مستقل رو رہے ہیں؟ سامنے محترم، عزاداری کی اہمیت اور عزادار کا مقام اور عزاداری کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں کہ ہم جس مہمان کے لیے گریہ کر رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام جو مہمان بن کر مجلس عزا میں آتے ہیں، وہ مولا ہمارے آنسو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون عزادار کس طرح سے کربلا پر آنسو بہا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ مولا امام حسین علیہ السلام عزاداروں کے آنسو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہم جب آمادہ ہو گئے کہ ہمارا دل، جب محرم کا چاند ہم نے دیکھا تو ہم نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا، عزادار نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا اور گریہ کر کے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ مولا ہم آپ کے سچے عزادار ہیں،
ہم نے فرش عزا بچھایا ہے. اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اسلام کو رزق عطا کر رہی ہیں, دنیا کو علم کا رزق عطا کر رہی ہیں. بھئی اگر قرآن سمجھنا ہے تو مجلسوں میں آ جاؤ, اگر وارث قرآن کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو سمجھنا ہے تو مجلس میں آ جاؤ, اگر قرآن کی معراج کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجلس میں آ جاؤ, اگر تعظیم خدا کے بارے میں, خدا کی واحدانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, قل لا اسألکم علیہ اجرا اور قل هو اللہ احد کی تفسیر جاننا چاہتے ہو تو مجلس اعظم میں آ جاؤ. بھئی آیا یہ مجلس انسان کو اٹریکٹ کیوں کر رہی ہیں, یہ مجلس انسان کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہی ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مجلسوں کی بات کرتے ہو. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی. شاعر نے کہا کہ جب مجھ سے کسی نے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے. بھئی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جب مجھ سے کسی نے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, میں نے فقط نام حسین لکھا اور کچھ نہیں. مطلب دل عزادار کا دل, عزاداری کی اہمیت اور ولایت علی ابن ابی طالب عزادار کس انداز سے اپنے آپ کو یہ کس مرتبے پر سمجھ رہا ہے کہ یہ فقط مجلس امام حسین نہیں ہے. یعنی کہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد فقط روایتی طور پر مجلس اعظم میں نہیں آنا, بلکہ اپنے دل کو, اپنے وجود کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح آپ کا وجود امام حسین علیہ السلام کی مقدس وجود کے سامنے موجود ہے. اور سامنے محترم دیکھیے, یہ خلوص ہی ہے, کیونکہ میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں عزاداری اور خلوص کے حوالے سے. یہ خلوص ہی ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم محمد وآلہ, میرے چھٹے امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے, دو جملے ذرا آنسو بہا لیجیے گا اس جملے پر, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے آغاز میں وہ روایت بیان کی جائے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ جب محرم کا چاند نموداد ہوتا ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اسماء سے امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا لہراتے ہیں. اور مولا یہاں نہیں رکے, آپ کی تعظیم کیا ہے مولا نے بتایا کہ جب محرم کا چاند نموداد ہوتا ہے تو فرشتے آسمان سے امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا لہراتے ہیں, اور مولا نے کہا کہ ہم بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں اور ہمارے عزادار بھی اس کرتے کو دیکھتے ہیں. آپ نے گریہ کیا, مجلس قبول ہو گئی ہے. کسی نے سوال کیا کہ مولا ذرا وضاحت فرمائیے, تو مولا نے جواب دیا, ہم اس کرتے کو, امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمارا سچا عزادار اپنی دل کی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو دیکھتا ہے. تو یہ خلوص کی منزل ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد, پہلے محرم کے چاند کی خبر اس وقت ہوتی تھی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے مستورات کے رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی, تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. اور یہی تو وہ خلوص ہے سامنے محترم. ہم اسی خلوص کی تو بات کر رہے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جب محرم کا چاند نموداد ہوا تو ایک دیکھیے آپ کس مقام پر موجود ہیں کہ ایک مرتبہ جب محرم کا چاند نموداد ہوا تو ایک خاتون, ایک نابینا خاتون, وہ نابینا خاتون جس کے دل میں مودت امام حسین علیہ السلام تھی, جو اپنے گھر میں مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرتی تھی, اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. عزاداری کی اہمیت, عزادار کی اہمیت, اور آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. جب اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا, اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں تو نابینا ہوں, میں اتنی ضعیف ہو چکی ہوں, اور اب میرے گھر میں فرش عزا کیسے بچھے گی.
ابھی جیسے ہی محرم کا چاند نموداد ہوا تو اس خاتون کے دروازے پر دق الباب یعنی کہ دستک ہوئی. اس نے دروازہ کھولا, وہ دیکھ نہیں سکتی تھی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خاتون میں ایک مسافرہ ہوں اور میں یہاں پر تمہارے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی. مجھے پتا لگا کہ آج محرم کا چاند نموداد ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ تمہارے گھر میں مجلس عزا منعقد ہوتی ہے, بتاؤ کہ آج تمہارے گھر میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مسافرہ خاتون, میرے گھر میں مجلس عزا ضرور منعقد ہونی تھی, لیکن میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا, اس لیے میرے گھر میں آج مجلس عزا میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے کروں. وہ مسافرہ خاتون ایک مرتبہ اس نابینا خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے گھر پہ فرش عزا بچھا لوں. میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں, پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے. اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آپ کے گھر میں فرش عزا بچھا لوں. اس نے کہا بالکل آپ اجازت ہے, آپ آئیے. اب وہ خاتون چاند رات کو اس نابینا خاتون کے گھر آئیں, تشریف لے کر آئیں, فرش عزا بچھایا اور پورے 10 دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی. سامنے محترم, جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا وہ خاتون مسافرہ خاتون چیخ مار کر گریا کرتی. جب حضرت علی اکبر کا نام آتا, حضرت علی اکبر کی شہادت کا نام آتا تو وہ خاتون مسافرہ خاتون چیخ مار کر گریا کرتی. جب اون محمد کے مصائب کا ذکر آتا تو وہ گریا فرماتی. یہاں تک کہ شب عاشور اور پھر عاشور کا دن آ گیا. ان نابینا خاتون نے اس مسافرہ خاتون سے فرمایا کہ میں انتہائی غریب ہوں, میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتی, لیکن فقط اگر آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں. محرم کا چاند کا کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, مجلس اپنی معراج پر ہے. کہا کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ کہا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے محرم کے چاند سے لے کر عاشور کے دن تک فرش عزا بچھایا, امام حسین کا نام آیا آپ نے گریہ کیا, مولا عباس کا نام آیا آپ نے گریہ کیا, امام محمد باقر کا نام آیا آپ نے گریہ کیا, اون محمد کا نام آیا آپ نے گریہ کیا, علی اصغر کا نام آیا آپ نے گریہ کیا. مجھے اے خاتون جاتے جاتے اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی ان مسافرہ خاتون نے یہ بات سنی, ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تو نے میرے حسین کا فرش عزا بچھایا چاند رات کو, تو جاننا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کون ہیں. ایک مرتبہ مسافرہ خاتون نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. میں وہ ہوں جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ خاتون نے گریہ شروع کیا, کہا بی بی آپ میرے گھر پہ مہمان بنی. بی بی نے جواب دیا میں فقط تیرے گھر پہ مہمان نہیں بنتی, جو عزادار سچے دل سے فرش عزا بچھاتا ہے میں ہر اس عزادار کے عزا خانے میں جا کر اس کی مہمان بنتی ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ عزاداری کی اہمیت ہے, یہ عزادار کی اہمیت ہے. عزادار اپنے وجود کو کبھی یہ تصور نہ کرے کہ وہ اس کا وجود کم ہے. جب وہ فرش عزا پر آ گیا تو وہ کس منزل پر چلا گیا. سامنے محترم, عزاداری کی اہمیت پر یہ جملہ بھی سنتے جائیے کہ دیکھیے کسی بھی مجلس عزا کی قبولیت کے لیے 3 عوامل کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی مجلس عزا کی قبولیت کے لیے 3 عوامل کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بچھانے والے نے کس جذبہ مودت سے فرش عزا بچھایا ہے. یہ مجلس عزا کی قبولیت کی پہلی منزل ہے. مجلس عزا کی قبولیت کی دوسری منزل یہ ہے کہ جو
مجلس اعزا پڑھ رہا ہے وہ کس جذبہ مودت سے مجلس اعزا پڑھ رہا ہے. یہ قبولیت کی دوسری منزل ہے. اور قبولیت کی تیسری منزل یہ ہے کہ جو عزادار فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس جذبہ مودت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قبولیت کی تیسری منزل ہے. سامنے محترم یعنی کہ جب یہ تینوں، توجہ رکھیے گا کہ جب یہ تینوں مجموعے، جب یہ تینوں مودت کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ تینوں مودت کے جذبے مل جاتے ہیں تو مجلس عزا معراج پر چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی کہ پڑھنے والا کس انداز سے پڑھ رہا ہے، فرش عزا بچھانے والے نے کس انداز سے فرش عزا بچھایا، اور جو مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس مودت کے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جب یہ تینوں جذبے مودت ملتے ہیں تو مجلس اعزا معراج پر چلی جاتی ہے. سامنے محترم کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجلس اعزا معراج پر چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک طالب علم کے حیثیت سے میں ثابت کر رہا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجلس اعزا معراج پر چلی جاتی ہے؟ تو سامنے محترم میں یہ ثابت کرنا جانتا ہوں کہ مجلس اعزا کیسے معراج پر جاتی ہے. بھئی دیکھیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. کیا ارشاد فرمایا؟ نماز مومن کی معراج ہے. اچھا آپ اگر بہت سارے ملکوں میں جہاں پر آزادی رائے ہے اور اتنی آزادی رائے ہے جو بے لگام ہو چکی ہے، تو وہاں پر بھی آپ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. لیکن سامنے محترم کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ نماز مسلمان کی معراج ہے. اللہ اکبر. میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. میں کہوں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اپنی آوازوں کو بھی آزاد کرنا ہے کیونکہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ میں رسول خدا سے سوال کروں، اے اللہ کے حبیب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز مسلمان کی معراج ہے؟ آپ نے یہ فقط یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ تو عجب نہیں کہ یہ جواب آئے گا. رسول خدا ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہوا، جس نے محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان ہوا، لیکن جیسے ہی زبان پر علی ولی اللہ آ گیا انسان مومن ہو گیا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی. یعنی کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی آپ کا اور ہماری نماز کی معراج کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے. اور جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہو تو فقط نماز معراج نہیں رہتی، عزاداری بھی معراج بن جاتی ہے. فقط نماز معراج نہیں رہتی سامنے محترم. اور دیکھیے میں یہاں پر ایک جملہ عطیہ کر رہا ہوں اور اب آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں کہ جو اپنے نبی کو، بھئی ایسے نہیں، اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے گا، جو اپنے نبی کو معراج پر لے کر جائے اسے خدا کہتے ہیں. جو اپنے نبی کو معراج پر لے کر جائے اسے خدا کہتے ہیں. اور جو اپنے عزاداروں کو فرش عزا پر بٹھا کر معراج عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب سمجھ میں آیا کہ یہ مجلس عزا، میں نے محرم کی چاند سے عزاداری کی اہمیت، اور یہ معراج یعنی کہ یہ جو معراج انسان کو عطا ہو رہی ہے، یہ معراج انسان کو اسی لیے عطا ہو رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے. اور جب انسان کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت آ جائے تو اس کی ہر عبادت معراج بن جاتی ہے. اس کی ہر عبادت وہ معراج کی منزل پر پہنچ جاتا ہے سامنے محترم. اور معراج کی منزل پر وہ اس انداز سے پہنچتا ہے کہ یہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہے کہ جو انسان کو اس عبادت پر آمادہ کرتا ہے.
اور اس عبادت پر آمادہ کیوں نہ کرے؟ یہ ذکر ایسا ذکر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایسا ذکر ہے کہ یہ کربلا فقط شیعہ کی میراث نہیں ہے. توجہ ہے، کربلا فقط شیعہ کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ فرش عزا ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو فرش عزا پر آ گیا وہ حسینی ہو گیا، جو فرش عزا سے دور چلا گیا وہ یزیدی ہو گیا. اسی لیے تو جب کسی ایک ہندو شاعر نے، اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے آپ نے، ایک ہندو شاعر نے جب واقعہ کربلا کو پڑھا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پڑھا، امام حسین علیہ السلام کے معجزات کو پڑھا، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے معجزات کو پڑھا، ایک ہندو شاعر نے جب واقعہ کربلا کو پڑھا تو اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا. کیا شعر کہا اس نے بھئی. دیکھیں شاعر لمبی باتیں نہیں کرتا، شاعر اپنے جذبہ مودت کو چند لہجوں میں بیان کر دیتا ہے. اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. تو دنیا یہ نہ سمجھے، یہ پیغام دے رہا ہوں، دنیا یہ نہ سمجھے کہ وہ اس مجلس عزا کی رونق کو ختم کر دے گی. بھئی دنیا یہ نہ سمجھے کہ مجلس عزا کی اہمیت کو کم کر دے گی. کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی مولا کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ عزاداری کی اہمیت کو کم کر دے گا، کیونکہ یہ عزاداری مٹانے والے مٹ گئے، باقی ہے تو فقط نام امام حسین علیہ السلام. اور آپ کے ذہن کتنے آمادہ ہیں؟ ایک شعر پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی دنیا یہ نہ سوچے، دنیا یہ نہ سوچے کہ عزاداری کو ختم کر دیں گے، عزادار کو ختم کر دیں گے. نہ عزادار ختم ہو سکتا ہے، نہ عزاداری ختم ہو سکتی ہے، بلکہ ایک عزادار کی موت پر یا شہادت پر بھی مجالس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ عزادار کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی عزاداری کم نہیں ہوگی، اور جب ہم اور آپ نہیں ہوں گے تو جب بھی عزاداری باقی رہے گی، کیونکہ جس عزاداری کی بنیاد ہی خدا نے رکھی ہو. بھئی یہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس پہ گفتگو ہوگی کہ عزاداری کی بنیاد ہم نے اور آپ نے نہیں رکھی. بھئی جس عزاداری کا خالق ہی خدا ہو وہ عزاداری کیسے ختم ہوگی؟ تو میں اس شعر کی صورت میں پوری دنیا کو جواب دے رہا ہوں جو عزاداری کے خلاف ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے. اللہ اکبر. ذہن آمادہ ہے آپ کے؟ بھئی تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے. بھئی یہ عشق اہل بیت ہے، باغ فدق نہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ عشق اہل بیت ہے. آپ میرے ساتھ بولیے گا، یہ عشق اہل بیت ہے، باغ فدق نہیں. تو معلوم کیا وہی عزاداری کی معراج ہر عزادار عزاداری کے فرش عزا پر آ کر امام حسین علیہ السلام اس کے دل میں وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں جو طاقت ولایت علی ابن ابی طالب کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. اور بھئی کسی نے مولا علی علیہ السلام، میں بار بار جو ولایت کا ذکر کر رہا ہوں تو ولایت کہتے کسے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیغام ہے. بزرگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ بزرگ تو مجلسوں کی رونق ہیں. یہ ہمارے بزرگ تو مجلسوں کی رونق ہیں. اور میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کوئی بزرگ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اچھا آپ بڑا گھبرا کے دیکھ رہے ہیں مجھے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھئی کوئی بزرگ جنت میں نہیں جائے گا. بھئی کسی نے پوچھا بھئی کیوں نہیں جائے گا؟ اس نے کہا کہ وہی بزرگ قیامت کے دن یا علی مدد کی صدا کو بلند کرے گا اور جوان ہو کر جنت میں جائے گا. تو معلوم ہوا یہ برکت نام علی علیہ السلام ہے جو کہ انسان کو جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ بناتی ہے.
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی حیدری حق حیدر. ماشاءاللہ آپ سب آمادہ ہو گئے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو معلوم کیا ہوا، یہ جو ہم بار بار عزاداری کی تفصیل اور آپ کے سامنے ولایت کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں، تو ولایت کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے ولایت کسے کہتے ہیں. ولایت کے معنی حکومت کے ہیں. اللہ اکبر. میں مولا کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ولایت کے معنی حکومت کے ہیں. بھئی کسی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ ولایت کے کیا معنی ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا، تو جاننا چاہتا ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہا مولا ذرا بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ جا اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ. اللہ اکبر. جا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ. اگر تیرے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہے تو سمجھ جانا کہ تو ولایت علی ابن ابی طالب پر موجود ہے. اور اگر تیرے دل میں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی ولایت موجود ہے تو سمجھ جا کہ تو اس کی ولایت پہ موجود ہے. تو سامنے محترم معلوم کیا ہوا کہ ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں. مولا علی نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا. ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ولایت کی قسم ہے کہ جو ولایت خاص ہے. ایک ولایت کی وہ قسم ہے جو ولایت عام ہے. یہ تو مثبت پہلو آ گئے. اب ولایت کی دو اور قسمیں ہیں اس کے علاوہ. ایک ولایت وہ ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اچھا مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ اور یہ محسوس کر کہ تیرے دل میں یا تو ہماری ولایت ہے یا تیرے دل میں اس کی محبت ہے. تو جس کی محبت میں ہے تو اس کی ولایت میں ہے. تو معلوم کیا ہوا، ہمارے اور آپ کے لیے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے. اور بہت سے لوگوں کے دل میں ولایت یزید موجود ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منصب پر فائز ہیں. پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ ولایت کی بھی دو پہلو ہیں. ایک ولایت خاص، ایک ولایت عام. ولایت عام کیا ہے؟ بھئی ولایت عام یہ ہوتی ہے کہ ولایت عام یہ ہوگی کہ جو مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومنین ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں. یہ ولایت عام ہے. مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یعنی کہ مولا یہ نہیں چاہتے کہ کوئی عزادار کسی بھی حوالے سے پریشانی کا شکار ہو یا ایک عزادار دوسرے عزادار کے لیے تکلیف کا باعث بنے. مولا یہ نہیں چاہتے. مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت عام ہے. اور ولایت خاص کیا ہے؟ ولایت خاص ہے کہ اپنے دل میں مولا علی علیہ السلام کی مودت دل میں ہو. یہ ولایت خاص ہے. اور یہ وہ مولا علی علیہ السلام ولایت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ سامنے محترم دیکھیے، ولایت کا آغاز ایسے ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آغا پرجدی سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ اور مجھے جلدی جلدی جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ اب آغا جو اتنے بڑے عالم دین تھے اور جو سوال کرنے کے لیے آیا وہ ہمارے آپ کے مسلک کا نہیں تھا. اس کا مسلک دوسرا تھا، اہل سنت کا مسلک تھا. اس نے آغا سے آگے سوال کیا، آغا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ اور مجھے جلدی جلدی بتائیں. تو مولا نے جلدی جلدی ان کے ذہن میں جو بات ڈالی مولا نے، وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. تو آغا نے تو بہت جلدی جلدی ارشاد فرمایا. میں تو تھوڑی تاخیر سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیا انہوں نے ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا، مولانا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں اس لیے پیدا کیا کہ تجھ پر 5 نمازوں کو واجب کیا، اور تو جب بھی نماز پڑھتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. تو 5 واجب نمازوں میں جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ یاد رکھنا کہ اسی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کہ اسی علی ابن ابی طالب کے ہم جو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. تو آغا نے کیا جواب دیا؟ آغا نے یہ جواب دیا کہ جو تو 5 مرتبہ واجب نمازیں پڑھتا ہے، خدا
کو سجدہ کرتا ہے، یہ فقط سجدہ خدا کو تو ہے، لیکن یہ اقرار ولایت ہے علی ابن ابی طالب کا. یعنی کہ انہوں نے جلدی جلدی جواب دیا اس کا. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی آمد اس انداز سے ہوئی. اب جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو یہ جملہ بھی سنتے جائیے گا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی، کل انشاءاللہ تعالی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ مولا علی جو امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد امام ہیں، ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی کہ اس منزل پر فائز ہونے کے بعد بھی مولا جب ولایت کے منصب پر فائز ہیں تو مولا ہمارے اور آپ کے مشکل کشا بھی ہیں. مولا ہمارے اور آپ کے مشکل کشا بھی ہیں. اور سامنے محترم، فضائل کی آخری روایت سنتے جائیے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، جب بی بی فاطمہ بنت اسد، بھئی کیا مقام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا، تھوڑا سا ذکر ان کا بھی ہو جائے. کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ بنت اسد کو وہ مقام دیا کہ جب آپ کی انتقال کی خبر رسول خدا کو ملی، مولا علی نے دی، تو رسول خدا نے کہا کہ علی فقط تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا. میں آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں کہ کیا منصب ہے. یا علی فقط آپ کی ماں کا انتقال نہیں ہوا، میری ماں کا بھی انتقال ہوا ہے. اللہ اکبر. خود رسول خدا نے ان کو غسل و کفن دیا. یعنی کہ منصب دیکھیے بی بی فاطمہ بنت اسد کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا کہ جن کو رسول خدا اپنی ماں کہہ رہے ہیں، وہ ماں کائنات کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد، جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہونے والی تھی تو بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئی اور اپنے شکم کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے اور کہا یا اللہ میں تیری واحدیت کا اقرار کرتی ہوں، میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، میں تیرے قرآن پر یقین رکھتی ہوں، یا اللہ میری مشکل کو آسان فرما، تجھے واسطہ ہے شکم میں اس بچے کا. اللہ اکبر. بھئی عالی مدد کی فضیلت بتا رہا ہوں اور وسیلے کی فضیلت بتا رہا ہوں. میں کہوں یا بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ نے تو اللہ کو قرآن کا واسطہ بھی دے دیا تھا. امامت اور ولایت سمجھا رہا ہوں. آپ نے تو اللہ کو انبیاء کا واسطہ بھی دے دیا تھا. آپ نے تو اللہ کو واحدنیت کا واسطہ بھی دے دیا تھا. یہ آپ نے شکم میں اس بچے کا واسطہ کیوں دیا؟ یا آپ نے شکم میں اس بچے کا واسطہ کیوں دیا؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا جواب آئے گا، میں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مولویوں کے فتووں کو دیکھ رہی ہوں. میں نے علی کا واسطہ دے کر پوری امت کو یہ بتا دیا کہ علی دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں بنا، علی اگر شکم مادر میں بھی ہے تو مشکل کشا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی اگر شکم مادر میں بھی ہے تو مشکل کشا ہے. تو معلوم کیا ہوا، یہ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے ہدیہ کیا کہ عزاداری کیا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے زندگی میں عزاداری کو ختم کر دیا جائے تو پوری کائنات ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قاتل دکھائی دے. وہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، وہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے قرآن کو بچایا. اور مولا جب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو مولا بہت پریشان ہیں، کیونکہ مولا کی ایک بیمار بیٹی بھی ہے جس کا نام فاطمہ صغرا ہے. ایک بیمار بیٹی بھی ہے مولا کی. دیکھیے آپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے. کوئی عزادار اپنے بچے کو کبھی کہیں چھوڑ کر اگر جاتے ہیں نا، آپ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور بچے اگر گھر پہ رہ جائیں تو بچے اپنے بچوں کو ذہن میں لا کے یہ ذرا سوچئے گا، تو آپ کے بچے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بابا ہمیں ساتھ لے کر جائیے گا. لیکن اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہوں لیکن کوئی مصلحت ہو اور آپ بچوں کو منع کر دیں تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے. میرا سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جب وہ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے
नाना के रोज़ा मुकद्दस पर गए। ज़हनों को आमादा करके गिरिया करना है। ज़दारों, गिरिया करने में आपने शर्म महसूस नहीं करनी। एक मरतबा किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर गिरिया कैसे करें, तो एक मरतबा मौला ने जवाब दिया, उस तरह से गिरिया करो जिस तरह बूढ़ी माँ जवां के लाशे पर गिरिया करती है। बूढ़ी माँ चीख मार के गिरिया करो। एक मरतबा मौला ने अपने साहबी से कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल और मसाइब जब बयान कर रहा था, एक मरतबा जब मसाइब बयान कर रहा था तो तू गिरिया क्यों नहीं कर रहा था? उसने कहा, मौला मैं गिरिया क्यों कर रहा था, मौला मैं गिरिया कर रहा था। एक मरतबा मौला ने कहा, तू कैसे गिरिया कर रहा था? उसने अपने रुमाल को आगे किया, उसने कहा, देखिए मौला मेरा पूरा रुमाल तर हो गया। एक मरतबा मेरे मौला ने ये बात सुनी और कहा, जब भी हुसैन का जिक्र आए ऐसे गिरिया ना करना कि फकत रुमाल तर हो जाए, ऐसे गिरिया करना कि चीख मार कर गिरिया करना और सदा बुलंद करना, लब्बैक या मौला। यही हक है गिरिया करने का। लब्बैक या मौला, लब्बैक या मौला। मौला आपके अज़ादार आज फर्श अज़ा पर बैठ कर गिरिया कर रहे हैं। मौला मस्तूरात गिरिया कर रही हैं। मौला आकर देखिए, ये मस्तूरात ने, खवातीन ने अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर आई हैं। एक जुमला हदिया करूं, अज़ादारों जरा इत्मीनान से बैठिएगा और ध्यान से बैठिएगा। आपको पता है कि क्या मालूम गिरिया कर रहे हैं ना, क्या मालूम आपके बराबर में सैयद सज्जाद बैठे हों। आपके बराबर में गाजी अब्बास बैठे हो, आपके बराबर में ओनो मोहम्मद बैठे हो, आपके बराबर में मेरा मौला हुसैन बैठा हो। और मस्तूरात से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूं खवातीन से, जरा आप भी ध्यान से बैठिएगा। क्या पता आपके बराबर में शहजादी ज़ैनब बैठी हो, और क्या पता आपके बराबर में एक वो बच्ची बैठी हो जिसको शिमर ने मुंह पे तमाचे मारे। यही हक है गिरिया करने का। क्या पता वो बच्ची बैठी हो कि जिसको शिमर ने तमाचे मारे थे। अज़ादारों, जब भी इमाम हुसैन पर गिरिया करना है, शर्मा के गिरिया नहीं करना। ये आंसू हमारे और आपकी बख्शिश का बाइस बनेंगे। अज़ादारों देखिए, मैं भी आपके सामने, मैंने फकत अभी मसाइब का आगाज किया तो आप इतनी ऊंची आवाज में गिरिया कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर एक बात करूं, अरे आपने तो अली अकबर के सीने पर बर्ची का फल लगता नहीं देखा। आपने तो शहजादी ज़ैनब को बेरिदा होते नहीं देखा। एक और जुमला हदिया करूं कि आप रो रहे, मैं एक जुमला हदिया करूं हाथ जोड़कर, आपने कासिम के लाशे को पमाल होता नहीं देखा। मातम करें, एक हाथ सीने पर मारकर, एक हाथ सीने पर मारकर एक जुमला हदिया कर रहा हूं। मुझे माफ कीजिएगा, मसाइब थोड़े सख्त हो रहे हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। अज़ादारों, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। रोने पर पाबंदी तो सकीना पर थी। रोने पर पाबंदी तो सकीना पर थी। जुमला हदिया करूं, मौला मुझे ताकत दीजिएगा ये मसाइब का जुमला करने की। आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है, आपने चीख मार के गिरिया करना है, लेकिन रोने के पर पाबंदी तो सकीना पर थी कि जब भी सकीना रोना चाहती, शिमर मुंह पे तमाचे मारता। और फकत शिमर मुंह पे तमाचे नहीं मारता हुआ। अज़ादारों, बहनों को भाइयों से बहुत मोहब्बत होती है। एक मर्तबा सकीना रो के कहती, ए भाई सैयद सज्जाद, सुन सकोगे? ए भाई सैयद सज्जाद, शिमर से कहो तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। तमाचे मारे, यही हक है गिरिया करने का। तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। अज़ादारों, मेरा मौला एक मरतबा जैसे रवाना होने लगे ना, तो मौला रसूल खुदा की कब्र पर गए। लेकिन रसूल खुदा की कब्र के बाद मौला अपनी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर गए। अज़ादारों, सुन सकेंगे, उल्मा बयान करते हैं, तारीख बयान करती है कि जब मौला अपनी माँ की कब्र पर गए ना, तो मौला अपने पैरों से चलकर नहीं गए। मौला उस तरह से गए जिस तरह कोई बच्चा
اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. میں جملوں کو اور آسان کروں کہ جب مولا اپنی ماں کی قبر پر گئے تو اس طرح سے گئے جس طرح سے علی اکبر کے لاشیں پر پہنچے. مولا اس طرح سے گئے ماتم کرنا ہے. کیا پتا اگلے برس ہم ہو نہ ہو, اجلی مجلس میں ہم ہو نہ ہو. عزادارو اس طرح سے مولا گئے عزادارو مولا گئے. ایک مرتبہ جب مولا اپنے گھر میں آئے, مستورات کو بلایا, زینب کو بلایا, ام کلثوم کو بلایا, تمام مستورات کو بلایا. ایک مرتبہ جب بی بی فاطمہ صغرا کو بلایا تو کہا بیٹا صغرا سب جائیں گے تو نہیں جائے گی, سب جائیں گے تو نہیں جائے گی. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بھائی حسین کیا وجہ ہے کہ تم جو فاطمہ صغرا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے؟ عزادارو میرے مظلوم امام نے گریہ کیجئے گا, میرے مظلوم امام نے ایک مرتبہ ماتم شروع کیا اور کہا بہن جانتی ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ شبیہ رسول ہے یا میرے بابا کی شبیہ ہے. میں فاطمہ صغرا کو اس لیے لے کے ہی نہیں جاتا, یہ فاطمہ صغرا میری ماں کی شبیہ ہے. یہ فاطمہ صغرا میری ماں کی شبیہ ہے. مولا کی مصلحت دیکھیں, مولا نے کہا مجھے معلوم ہے بہن کہ تمہیں تماچے بھی پڑیں گے, تمہارے ہاتھوں میں رسیاں بھی بڑھیں گی. مصلحت امام دیکھیں, مولا نے کہا میں یہی نہیں چاہتا کہ شبیہ فاطمہ پر کوئی تماچے مارے. میں یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ فاطمہ پر کوئی تماچے مارے. میں کہوں مولا وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ایک مرتبہ موسم شکم میں تھا, ارے مردود نے ایک مرتبہ وار کیا, موسم شہید ہوا, بی بی فاطمہ نے صدا بلند کی علی میری مدد کو آئیے. فضا مجھے سنبھالو. عزادارو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ صغرا کا یہی حق ہے گریہ کرنے کا, مولا ہماری آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ عزادارو بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے. اب ایک مرتبہ جیسی جناب فاطمہ صغرا نے, میں مصائب پڑھوں گا, یہ مصائب کے دن ہے, یہ مصائب کی راتیں, یہ گریہ کی راتیں, ہماری آپ کی بخشش یہ مصائب ہی کروائیں گے. عزادارو ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر کو جیسے ہی جناب فاطمہ صغرا نے لیا نا, تو ایک مرتبہ علی اصغر جیسے جناب زینب حضرت علی اصغر کو لینے لگی نا, تو حضرت علی اصغر نے آنے سے انکار کر دیا. حضرت ام کلثوم آگے بڑھی, حضرت علی اصغر نے آنے سے انکار کر دیا. اب عزادارو چھوٹا بھائی ہے, ایک بہن سے بہت پیار کرتا ہے, بہن بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. ارے یہی وہی بہن و بھائی کی محبت ہے جو عباس اور زینب کی محبت ہے, جو عباس اور زینب کی محبت ہے. ایک مرتبہ جب علی اصغر نے سب کی گود میں جانے سے منع کر دیا نا, اب میرا مظلوم امام آگے بڑھا, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, علی اصغر لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گیا. میں چھوٹے بچے والوں, میں کہوں مولا آپ نے علی اصغر کو کیا کہا؟ مولا کا جواب آئے گا میں نے علی اصغر کو یہ کہا, اے علی اصغر کربلا کا دن ہوگا, تو بھوکا اور پیاسا ہوگا. عزادارو ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا. اب عزادارو وہ بچی بہت پریشان ہے. عزادارو وہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بابا کو خط لکھوں. عزادارو آخری جملہ ہے, اب جس کا نصیب ہے وہ گریہ کرے گا. کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کو خط لکھوں. اب عزادارو جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھنا شروع کیا. اب عزادارو جیسے ہی خط لکھا نا, ایک مرتبہ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ خط تم کس طرح سے پہنچاؤ گی؟ عزادارو میں آپ کو مظلومیت کی انتہا بتاؤں. ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا نے کہا کہ میں عراق جانے والے راستے پر بیٹھ جاؤں گی اور سب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ میں نے اپنے بابا کو خط لکھا ہے, میں نے اپنے بابا کو خط لکھا ہے, یہ خط میرے بابا تک پہنچا دینا.
یہ میرے بابا تک خط پہنچا دینا. آخری جملہ عزادارو فاطمہ صغرا نے خط لکھا. ایک مرتبہ قاصد وہ خط لے کر کربلا پہنچا. ماتم کیجئے گا عزادارو, ماتم کیجئے گا. قاصد وہ خط لے کر کربلا پہنچا. عزادارو 10 محرم کا دن تھا. اب جب ایک مرتبہ امام حسین کو وہ خط ملا, مولا نے خط کو کھولا. ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے لکھا, بابا آپ کا کیا حال ہے؟ ارے بابا میں علی اکبر کو بہت یاد کرتی ہوں. بابا علی اکبر کی شادی کے دن ہے. بابا علی اکبر کے سہرے کے دن ہے. علی اکبر کو میرا سلام کہنا. ایک مرتبہ میرا مولا علی اکبر کے لاشے کے قریب آیا, فاطمہ صغرا کی خط کو رکھا, ماتم کر کے کہا علی اکبر. فاطمہ صغرا نے سلام کہا. علی اکبر فاطمہ صغرا نے سلام کہا ہے. عزادارو ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے پوچھا میرے غازی کا کیا حال ہے؟ میرے چچا کو میرا سلام کہیے گا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین آئے, 2 عباس کے کٹے ہوئے شانے. ایک مرتبہ سلام کیا اور کہا عباس فاطمہ صغرا کا سلام قبول کرو. آخری جملہ عزادارو چھوٹے بچے والوں, میں دیکھ رہا ہوں اس وقت چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں بھی معصوم بچے ہوں گے. خدا آپ کے اپنے بچوں کی تمام خوشیوں کو دکھائے. میں مستورات سے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جملہ سنیے گا اور اطمینان سے سنیے گا. گریہ ضرور کیجئے گا لیکن اطمینان سے کیجئے گا. ایک مرتبہ جیسے ہی فاطمہ صغرا کا خط کھولا نا تو اس پہ لکھا تھا بابا میرے بھائی علی اصغر کا کیا حال ہے؟ میرے بھائی علی اصغر کا کیا حال ہے؟ علی اصغر کیسا ہے؟ ایک مرتبہ آخری جملہ, ایک مرتبہ مولا علی اصغر کے لاشے کے قریب آئے اور گریہ بلند کیا اور کہا علی اصغر تیری بہن تجھے سلام کہتی ہے اور مولا نے تجھے شہید کر دیا. واہ غربتا واہ حسینا ماتم حسین یا حسین. Hussein.